ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. کل آدھی رات کے بعد فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے ISPR کے DG صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس میں کہا گیا کہ عزیر بلوچ جو کہ لیاری گینگ وار کا سرغنہ تھا اس کو گزشتہ سال گرفتار کیا گیا تھا. اس کو اب آرمی ایکٹ کے تحت ان کا ٹرائل کیا جائے گا ملٹری کورٹ میں, یعنی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل, بالکل اسی طرح سے جس طرح کلبھوشن یادو کا کیا گیا. دنیا کے بہت سے ممالک میں سیاست, ریاست اور انڈر ورلڈ کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. عزیر بلوچ کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے. گو ان کے کیس کو فوجی عدالت میں ٹرانسفر کرنے کی سفارش گزشتہ برس جو ان کی JIT تھی اس میں ہی کر دی گئی تھی. لیکن عزیر بلوچ کراچی کے لیے کیا یہ بھی ہم پہلے بتا دیں کہ الزام جو لگا ہے ISPR کے مطابق وہ یہ کہ ایرانی انٹیلیجنس کے لیے وہ کام کرتا تھا عزیر بلوچ, اور جو حساس فوجی تنصیبات ہیں اور جو افسران ہیں ان کی نقل و حرکت کی جو معلومات ہیں وہ غیر ملکی ایجنسی کو انہوں نے فراہم کی. تو ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے غیر ملکی ایجنسیز کو, یہاں پر ہم یہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایجنٹ تو دور کی بات, ڈبل ایجنٹ, ٹرپل ایجنٹ, کوادروپل ایجنٹ بھی ہوتے ہیں, کیونکہ جیسے آپ نے ابھی بیان کیا سب کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. ملک میں ہی وہ اتنے لوگوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں. وہ میں اگر آپ مجھ سے ون لائن میں پوچھیں, ایک لائن میں عزیر بلوچ کا کیس کیا ہے, تو میں 3 لفظ بتاؤں گا: کلٹیویٹ, یوز, ڈسپوز. بناؤ, استعمال کرو, پھینک دو. عبد الرحمن بلوچ عرف رحمان ڈکیت صاحب تو آپ کو یاد ہوں گے, نبیل گبول صاحب کے الیکشن آفس وغیرہ ساتھ تھے. اب نبیل گبول ظاہر ہے کہ وہ چرک جاتے ہیں اس طرح کی باتیں اگر انہیں بتائی جائے تو ان کی ایک پولیس مقابلے میں ہلاکت ہوئی اگست 2009 میں. پیپلز امن کمیٹی کے وہ چلا رہے تھے, فلاحی ایک تنظیم تھی بظاہر. جب ان کا ہلاکت ہوئی تو اس کے بعد عزیر جان بلوچ انہوں نے پیپلز امن کمیٹی کی کمان سنبھالی. اچھا, اس زمانے میں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب وزیر داخلہ تھے. انہوں نے عزیر بلوچ کو ظاہر ہے چھوٹا بھائی اس لیے بنا لیا کہ لیاری میں پیپلز پارٹی کمزور پڑ رہی تھی اور یہ پیپلز پارٹی کا ایک ذیلی فیس کہہ لیں, ایک سبسڈری کے طور پہ جو ہے ابھارنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور اس کے علاوہ MQM کا کاؤنٹر بیلنس بالکل جو پیپلز پارٹی کے ذہن میں تھا وہ خلا بھی یہ پورا کر رہی تھی. تو اس زمانے میں حالت یہ تھی کہ جب عزیر بلوچ نے کمان سنبھالی تو پورٹ سے لے کے اور پرانے شہر تک بھتہ, ٹارگٹ کلنگ, اغوا برائے تاوان, پہلے ایک پارٹی لے جاتی تھی, اب دوسری پارٹی بھی میدان میں آ گئی. جوڑیا بازار جو کراچی کا سب سے مصروف تھوک کا مارکیٹ ہے, مغرب کے بعد وہاں سے پرندہ نہیں گزرتا تھا. دہشت کا اور لا اینڈ آرڈر کا یہ عالم تھا. اچھا, یہ چلتا رہا کوئی 2.5-3 سال عرصہ کہ یہ کراچی جو ہے ہاسٹیج بنا رہا اس طرح کی تنظیموں کے ہاتھوں, لیکن سوٹ کر رہا تھا. چکر یہ ہوا کہ آصف زرداری صاحب کے منہ بولے بھائی تھے حفیظ مظفر ٹپی, ٹپی صاحب, آج کل وہ بھی بیرون ملک ہیں. ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ الیکشن لڑیں. بالکل. اور لیاری ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے بھٹو کے دیوانوں کا ہے. لیکن اس 2.5-3 سال کے عرصے میں عزیر بھائی اتنے پاورفل ہو چکے تھے کہ ان کی اپنی بھی کچھ خواہشات تھی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب ایسا نہ کریں, آپ ہمیں فیصلہ کرنے دیں, ہم ہی چلا رہے ہیں اس کو. تو وہاں سے یہ کام شروع ہوا کہ دراڑ پڑ گئی. وہ جو الائنس ایک طرح کا انفارمل تھا. اپریل 2012 میں صوبائی حکومت نے پیپلز امن کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا, اور اس کے بعد آپریشن مشہور زمانہ لیاری آپریشن اسلم خان صاحب کی قیادت میں. وہ آپریشن پاکستان کی تاریخ کا بڑا زبردست آپریشن تھا. یعنی ہم اب تک سنتے آئیں کہ فاٹا میں میزائل چل گئے, راکٹ چل گئے, طیارہ شکن توپیں چل گئے, کوئی خبر عام بات ہے. یہ کراچی کے قلب میں پولیس کی بختر بند گاڑیاں,
چھلنی ہو گئی, بلٹ آر پار نکل گئی. کیسی بلٹ ہوگی؟ آرمر پیئرسنگ شیلز, شیلز, راکٹ. اچھا کھلے جو ہیں وہ چل رہے تھے. ظاہر ہے کہ اس وقت بھی سیکیورٹی ایجنسیاں تو موجود تھیں, سبھی تھا, لیکن ہوا یہ کہ 2 ہفتے تک یہ آپریشن چلا ہے. 1 ہفتہ چلا, 1 ہفتے سے زیادہ, 10 دن, اب چلیں 10 دن کر لیں, چلیں دونوں سیٹ. اور پولیس جو ہے اس کو ریٹریٹ کرنا پڑا اور باقاعدہ جنگ بندی ہوئی جو کہ تیسرے فریق نے کرائی. اچھا اس وقت رحمان ملک صاحب تھے, ان کا کچھ اور کہہ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے انسانی ہمدردی پر, کیونکہ علاقے کے لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا, تو ہم نے یہ بند کیا. وہ ایک الگ بات ہے کہ جیسے ابھی بتا رہے تھے, پولیس صرف چیل چوک, گبول پارک اور فقیر عیسیٰ خان روڈ کے علاقوں تک. اچھا پن ڈاؤن. عزیر بھائی کے سر پہ 20 لاکھ روپے کا انعام ڈکلیئر کر دیا گیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن پھر اچانک سے مئی 2013 میں الیکشن کا چونکہ زمانہ تھا, تو سیاست میں تو کوئی چیز آخر نہیں ہوتی, تو وہ جو انعام تھا 20 لاکھ روپے کا وہ واپس لے لیا گیا. اور عزیر بھائی سے کہا ہاں صاحب کیسے طے کرنا ہے, تو انہوں نے کہا جی یہ ہماری لسٹ ہے کینڈیڈیٹس کی, پیپلز پارٹی نے کہا یہ ہماری ہے. تو باہمی اتفاق رائے سے عزیر بھائی اور پیپلز پارٹی میں, جیسے ثانیہ ناز ہیں جو اپنے آپ کو جو چھوٹی بہن کہتی ہیں, اب بھی کہتی ہیں ظاہر ہے, اور باقی جو لوگ تھے وہ ایک باہمی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ انہوں نے الیکشن لڑا اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے. پھر لیکن الیکشن پروسیس جیسے ہی ختم ہوا تو آنکھیں بھی بدل گئیں. لہٰذا عزیر بھائی کو مئی میں الیکشن میں حصہ لیا اور اس کے بعد ستمبر میں اس ملک سے فرار ہونا پڑا. اور چودھری نثار علی صاحب نے بڑا تعاون کیا. انہوں نے حکومت سندھ کے کہنے پہ عزیر بھائی کے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے, انٹرپول کو پیچھے لگا دیا. کوئی تقریباً 14-15 مہینے بعد ایک اچانک خبر آتی ہے دسمبر 2014 میں کہ انٹرپول نے مسقط سے متحدہ عرب امارات میں داخل ہوتے سمے عزیر بلوچ صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے. سندھ پولیس کی ایک ٹیم UAE روانہ ہو چکی ہے اور اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں, اور جو اشتہاری مجرم ہے جو درجنوں مقدمات میں ملوث ہے وہ لایا جا رہا ہے. اس کے بعد سندھ پولیس نے کئی چکر کاٹے متحدہ عرب امارات کے, لیکن وہ لا نہیں سکی. پھر اچانک سے عزیر بلوچ کا نام قصہ غائب ہو گیا. وہ زمانے ایک پرچی اڑی کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے خاموشی سے عزیر بلوچ کو ہینڈ اوور کر دیا ہے پولیس سے اوپر کے اداروں کے ہاتھ. خیر چلتا رہا معاملہ. جنوری 2016 میں 30 جنوری جی ایک خبر تصویر کے ساتھ چھپتی ہے. ایک 40 مقدمات میں, سنگین مقدمات میں ملوث اشتہاری ملزم بلکہ جس کا نام عزیر بلوچ ہے, رینجرز یہ تفصیلات جاری کرتی ہیں تصویر سمیت کہ انہیں کراچی کے مضافات میں شہر میں داخل ہوتے وقت گرفتار کیا گیا, ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ وہ تصویر دیکھیں, اگر آپ کو یاد دیکھی ہوئی ہے, ملزم نے کڑک شلوار قمیض سفید پہنا ہوا ہے جیسے ابھی اسمبلی کے اجلاس میں جا رہا, اور اچانک سے 2-2:30 بجے ایک پروفیشنل فوٹوگرافر بھی اسی جنگل میں نمودار ہو گیا. کہیں ہوگا اسے پہلے ٹپ مل گئی ہوگی, تو اس نے بڑی زبردست قسم کی تصویریں کھینچی. عزیر بھائی جھاڑیوں سے برآمد ہو رہے ہیں, انہیں گاڑی میں بٹھایا جا رہا ہے, وہ مطمئن ہے, اور ہتھکڑی بھی لگائی جا رہی ہے یوں ہاتھ کر کے. اچھا یہ سب ہو گیا نا. اب عدالت میں انہیں پیش کیا گیا تو رینجرز کہہ رہے ہیں اس کے سامنے, جج کے سامنے کہ صاحب ہم نے اسے چاکی واڑہ سے گرفتار کیا. پیپلز پارٹی والے خاصے پریشان ہوئے اس لیے کہ بقول عزیر کے اور بقول دوسرے لوگوں کے بہت سارے راز عزیر کے سینے پہ دفن تھے, جیسا کہ اس طرح کے لوگوں کے سینوں میں ہوتے ہیں. تو ہمارے جو سینئر وزیر ہیں سندھ کے جناب نثار کھوڑو صاحب, انہوں نے گرفتاری پہ یہ تبصرہ کیا کہ وہ تو پہلے ہی سے ان کی تحویل میں تھا, تو اب یہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت کیا تھی اور یہ وقت کیا خاص چنا ہے. لیکن قائم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چونکہ معاملہ فہم آدمی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, DG رینجرز نے
مجھے پہلے سے اعتماد میں لے لیا تھا. اچھا اب اگر ڈی جی رینجرز نے پہلے سے اعتماد میں لے لیا تھا تو پھر یہ اچانک رینجرز نے کیسے گرفتار کر لیا؟ تو اس طرح کی چیزیں ہیں. چلیں یہ ہوگی. پھر جناب جے آئی ٹی بنتی ہے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم. اپریل مئی 2016 میں وہ تفتیش کرتی ہے 3-3.5 مہینے، اور اس کے بعد وہ رپورٹ بناتی ہے، اور وہ رپورٹ جن کے حوالے کی جانی ہے وہاں ہو جاتی ہے. کل آئی ایس پی آر کی یہ خبر آئی ہے جو مبشر نے بتا دی کہ وہ ایرانی انٹیلیجنس کے لیے کام کرتا تھا. جے آئی ٹی کے رپورٹ میں 2-3 میجر چیزیں تھیں. پہلی چیز تو عزیر بلوچ نے اس جے آئی ٹی میں کسی بھی پیپلز پارٹی کے لیڈر کا نام لینے سے انکار کیا، اور اس نے کہا کہ میرا کوئی، میں جانتا تھا لیکن ایسا کوئی میرا تعلق نہیں تھا. اس کے علاوہ ساتھ ہی اس نے اس وقت یہ بتایا کہ میں وہاں سے گیا ایران، میں چابہار میں رہا، اور وہاں پر بلکہ انہوں نے کہا کہ کچھ ایم کیو ایم کے لوگوں کو بھی لے کے گیا، اور انہوں نے کہا جو میرا گروپ ہے، اور یہ بات ابھی جے آئی ٹی میں بھی ہے کہ 6 لوگ ابھی بھی میرے گروپ کے چابہار میں ہی بیٹھے ہیں. پھر وہاں سے انہوں نے کہا کہ ایک صاحب ہیں حاجی ناصر، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں دوہری شہریت رکھتا ہوں اور ایرانی انٹیلیجنس کے لیے کام کرتا ہوں، تو وہ مجھے تہران لے گئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو جے آئی ٹی ہے آبویسلی. اور انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے مجھے وہاں بغیر کسی کرائے کے گھر بھی لے کے دیا، اور یہ کہا کہ اگر آپ میرے لیے جاسوسی کرتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ جو بھی کرانا ہوگا کر لیں. وہ بھی پھنسا ہوا تھا. اس نے کہا بقول اس جے آئی ٹی کے کہ ہی اسٹارٹڈ اسپائنگ اور ایرانین انٹیلیجنس کے لیے. وہ چیز جب یہ کنکلوڈ ہوئی جے آئی ٹی اراؤنڈ اپریل کے اینڈ میں پچھلے سال ہاں، تو اسی وقت ہی یہ کہا گیا کہ یہ کیس جو ہے فوجی عدالت کو بھیجا جائے گا. کچھ مزید بھی تفصیلات ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بری بھی تو ہوئے ہیں نا سر. ہاں وہی نا، نہیں وہ تو ہم. اچھا یہ تو ان کا ہو گیا بیک گراؤنڈ. اچھا ابھی یہ ہو گیا ان کا بیک گراؤنڈ. لیکن اب یہ تھوڑا ان کا جو فینومینون ہے، خاص طور میں کراچی میں جو آپ ایک نیکسس دیکھتے ہیں، اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. بالکل. ویلکم بیک. یہ کہانی نہ عزیر بلوچ سے شروع ہوئی ہے اور نہ ہی عزیر بلوچ پر ختم ہوتی ہے، کیونکہ بدقسمتی سے دہائیوں سے کراچی شہر میں خاص طور پر ایک کرمنل پولیٹیکل نیکسس قائم ہوا ہے جو بہت ہی مضبوط ہے. آج کل تھوڑا سا کمزور ہوا ہے یا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. یہ نیکسس ایگزسٹ کیوں کرتا ہے؟ یہ نیکسس ایگزسٹ اس لیے کرتا ہے کہ دونوں کے انٹرسٹ کہیں نہ کہیں جڑ جاتے ہیں. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، گیو اینڈ ٹیک کا مسئلہ ہے. سیاستدانوں کو کسی بھی علاقے میں ایک اسٹرانگ ہولڈ چاہیے ہوتا ہے، کبھی کبھی ایک پراکسی آرمی بھی چاہیے ہوتی ہے. آپ نے بھی بات کی ٹو کاؤنٹر دی ایم کیو ایم، اس میں میں کسی اضافہ کروں گا، ٹو کاؤنٹر دی ایم کیو ایم ملیٹریلی، پولیٹیکلی اتنا نہیں، ملیٹنٹ ونگ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اسی لیے پیپلز امن کمیٹی کو کلٹیویٹ کیا گیا یا پیٹرنائز کیا گیا. پھر یہ کیس بھی آیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ کراچی میں ہر سیاسی جماعت کا ملیٹنٹ ونگ ہے. اچھا پی پی کے بعد نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ ان کو ہم ہائر کر لیتے ہیں، فری لانس ملیٹنٹ ونگ ہم اپنی نکال لیتے ہیں. اچھا یہ تو ہے پولیٹیشینز کا فائدہ. کرمنلز اور مافیاز کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ آپ کو پروٹیکشن اور پولیٹیکل کور چاہیے ہوتا ہے. اچھا اب کبھی کبھی ان میں فرق ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کون کرمنل ہے اور کون پولیٹیشین ہے، کیونکہ آپ کے پاس کرمنل پولیٹیشینز بھی ہوتے ہیں اور آپ کے پاس پولیٹیکل کرمنلز بھی ہوتے ہیں. لائنز تھوڑی سی بلر ہو جاتی ہے. عزیر بلوچ بھی، پولیس اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بھی اس نیکسس کا حصہ ہوتی ہیں. اس طرح تو بہت ہی آگے ہے. پھر آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز اور دوسرے ملکوں کی سیکیورٹی ایجنسیز، the net goes wider. اچھا عزیر بلوچ بھی، اور اچھا ان کی جو ڈاؤن فال آتی ہے کہ اگر یہ صرف کرمنلز رہیں، بڑی مشکل سچویشن ہوتی ہے، اگر صرف کرمنلز رہیں تو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ان کو ڈسپوز کر دے گا، بالکل جیسے ارشد پپو کو ڈسپوز کیا، جیسے رحمان ڈکیت کو ڈسپوز کیا. تو آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کریں؟ آپ سیاست میں آ کے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. عزیر بلوچ نے پہلے کوشش کی 2002 میں،
لیاری سے الیکشن لڑی اور بری طرح سے ہارے حبیب حسن جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بہت مانے ہوئے کارکن تھے. ٹھیک ہے, پھر ان کی ایولیوشن آتی ہے اور ان کی گراؤنڈ پاور بڑھتی رہتی ہے. اب ایک دفعہ آپ نے بات کی نا کہ کلٹیویٹ, آپ نے اس کو اردو کا ترجمہ دیا بنانا. بنانے کی ضرورت نہیں ہے سر, اپنانا کافی ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہی بنا لیتے ہیں. اور جب ایک ویکیوم ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں اس بندے کے ساتھ ڈیل کیے بغیر میں کام نہیں کر سکتا, تو پھر سب آپ کے در کے پاس آتے ہیں. آپ نے بھی بات کی نا جو ٹپی صاحب کی جو ریجیکشن کے بعد پھر آپریشن ہوا, اچھا آپریشن بھی ان کو نہیں روک سکا, کچھ نہیں ہو سکا, تو پھر یہ خود ہی آ کے ان کے در پر آئے. اور صرف یہ بھی ان کے در آئے وسط صاحب بہت لوگ آئے تھے. کیوں؟ اچھا عزیر بلوچ جو ہیں اس طرح کے کردار سب کے ساتھی اور سب کے دوست ہوتے ہیں. مثلاً اگر میں بات کروں کہ اسٹیبلشمنٹ, تو پیپلز پارٹی کے خلاف بھی استعمال ایسے کرداروں کو کرنا چاہے گی. اور یہ بھی ہے کہ بلوچ علیحدگی پسند جو ہیں وہ لیاری میں قدم نہ جما سکیں, اس کے لیے عزیر بلوچ نے بہت ہی زبردست قسم کا کردار ادا کیا. پیپلز پارٹی شہر میں جو بیلنس آف ٹیرر تھا اس کو قائم رکھنے کے لیے عزیر بلوچ جیسے لوگوں کو استعمال کرنا چاہ رہی تھی. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ غیر ملکی ایجنسیوں سے تعلقات, خصوصاً ایرانی ایجنسی کو جو کوٹ کیا جا رہا ہے, یہ جو لیاری کے بلوچ ہیں بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جو ہسٹوریکلی اور نسلاً ایرانی بلوچستان سے ان کا تعلق ہے, آج تک بھی تعلق. یہ لوگ راہداری پہ سفر کرتے ہیں اور یہ ایک اسٹیبلش اور ایک نارمل بات, اور یہ ایک اسٹیبلش اسمگلنگ روٹ بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں خبریں آتی تھی جی بابا لاڈلا ایرانی سرحد کے قریب مارا گیا یا وہاں سے فرار ہو گیا. تو مطلب نارمل ہے کہ ایرانی بلوچستان سے ان کے لنک ہیں. اب وہ کس کے لنک بڑھ کے تہران تک پہنچ جاتے ہیں وہ ایک صرف دو قدم آگے کی بات ہے, لیکن نسلاً اور وہ یہ ایک نارمل سچویشن ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی کسی کا ایجنٹ ہے, وہ ہے, ان کا علاقہ ہے, وہ آبائی علاقہ ہے. تیسری بات یہ کہ میڈیا اور عزیر بلوچ, مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں یہ بات پریس کلب میں اکثر کہی جاتی تھی کہ فلانا صحافی جو ہے عزیر بلوچ صاحب اس کی مدد کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ صحافی بھی عزیر بلوچ صاحب کی مدد کرتے ہوں گے. ایک رمضان مجھے یاد ہے کہ پورا پریس کلب خالی تھا تقریباً. میں نے ایک ویٹر سے پوچھا یہ کیا چکر کیا ہے آج؟ کہنے لگے سب عزیر بھائی کی دعوت افطار میں گئے ہوئے. اور اگلے دن جو سیلفیاں آئیں تو اس میں ہر ایک کی خواہش تھی کہ عزیر بلوچ کے ساتھ ہماری ایک تصویر بن جائے. آئی ایم شیور کہ وہ لوگ آج جو ہیں وہ کچھ پروگرام کر رہے ہوں گے اور کچھ اس ذکر کو اوائڈ کر رہے ہوں گے, لیکن وہ جو ہوتا ہے نا سب کا ساتھ. اچھا دوسری بات یہ کہ پھانسی کا پھندا ایسے لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ پھانسی کا پھندا بھی ساتھ ساتھ تیار ہوتا رہتا ہے. مثلاً 40 جو مقدمے ان پہ تھے, قتل کے, پولیس پہ حملے کے اور تہرے دوہرے قتل کے, اور کسی کا سر فٹ بال بنا لیا, ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ تو بس یہ چل رہا ہے. لیکن ایک چھوٹا سا, لیکن یہی پھر آخر میں جب ڈسپوز آف کرنا ہوتا ہے ایسے لوگوں کو تو یہی ان میں سے ایک مکا کے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا. میں نے بھی بات کرنی ہے, پہلے آپ بتائیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ ان کا اسپناج کا اور کلبھوشن کا اسپناج چابہار کنیکشن اور یہ وہ کر کے کہیں نہ کہیں یہ سلسلہ جڑا, نیکسس وہاں پر بھی ہے. اور دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ چلیں آپ چھوڑیں اسپیوناج کی جو الزام لگایا ہے, کوئی بھی الزام لگ سکتا ہے, ملٹری کورٹس میں ان کو بھیجنے کا کیا مقصد ہے کہ آپ یہاں سے نکل نہیں سکتے. آپ اب ان سے جوس نکالا جائے گا, اب اس جوس کا کیا بنتا ہے, کیا استعمال ہوتا ہے, نکال چکا ہے. مثلا مزید اب بریک لینی ہے, نیوز اپڈیٹس کا وقت ہوا ہے, اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. پچھلے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو کرمنل پولیٹیکل نیکسس ہے یہ کیسے قائم ہوتا ہے, اور جواب اس کا یہ ہے کہ آپ کے انٹرسٹس مل جاتے ہیں, کوئنسائڈ کر جاتے ہیں. اب بالکل اسی طرح کرمنل مافیا اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھی ایک نیکسس بن جاتا ہے, کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے
کام آ سکتے ہیں. اور اچھا میں آپ پاکستان کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو کچھ انٹرنیشنل ایگزامپلز دوں گا. ویتنام وار کا تو سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. ویتنام وار سے پہلے لاؤس میں ایک خانہ جنگی ہو رہی تھی ہمونگ ریبلز اور گورنمنٹ, کمیونسٹ گورنمنٹ کے بارے جو نارتھ ویتنام کے اتحادی تھے. اچھا اب اس وقت امریکہ اور CIA کو ڈر تھا کہ یہ کمیونسٹ اگر یہاں پر ایک دفعہ جڑ گئے تو یہ پورے ایشیا کو کنزیوم کر دیں گے. تو CIA نے فنڈنگ سٹارٹ کی ہمونگ ریبلز کی. اب مسئلہ تھا کہ کتنی جنگیں لڑیں گے آپ پوری دنیا میں. ٹرائب تھا جی, ٹرائب تھا, ہمونگ ریبل ٹرائب, جی ایتھنک ریبلز تھے. اب مسئلہ تھا کہ CIA کتنوں کی فنڈنگ کرے. اب افریقہ میں بھی فنڈنگ کر رہے ہیں, جنوبی امریکہ میں بھی فنڈنگ کر رہے ہیں, ہمارے یہاں بھی, اور وہاں بھی پیسے کبھی کبھی کم ہو جاتے ہیں. تو ہمونگ ریبلز کی جو مین لائف لائن تھی فنڈنگ کی وہ تھی افیم کی اسمگلنگ, کیونکہ یہ ہے گولڈن ٹرائنگل والی بیلٹ جہاں پر اس وقت پوری دنیا کی 90% افیم یہاں سے ہی. ساؤنڈز فیملیئر نا, ساؤنڈز فیملیئر نا. ابھی اور بہت ہے, اور بہت چیزیں آپ کو فیملیئر لگیں گی. تو یہاں پہ کیا ہوا کہ وہ ظاہر ہے کہ غریب لوگ تھے تو وہ کلیوں سے یا گدھوں کے اوپر یا خچروں کے اوپر ٹرانسپورٹ کرتے تھے, اور کبھی کبھی کچھ اسمال پرائیویٹ پلینز میں اپنی اوپیم کو ٹرانسفر کرتے تھے. CIA نے کہا یار یہ ایفیشینٹ نہیں ہے یار, اس سے کام نہیں چلے گا. تو CIA نے کیا کیا کہ ایک امریکن ایئر لائن کو خرید لیا جس کا نام تھا ایئر امریکہ, اور اس کو استعمال کیا گیا ان لوگوں کا نہ صرف اسلحہ اور دوسرے مٹیریل بلکہ پورے ایشیا میں اوپیم اسمگلنگ کے لیے. اچھا اب قدرت بھی بڑی عجیب چیز ہے, ہاں تاریخ بھی بڑی ظالم ہے کہ وہی جو افیم تھی وہ ریفائن ہو کر ہیروئن بن گئی, اور وہی ہیروئن کے عادی کون بنے, امریکن سولجرز ان ویتنام. لیکن ظاہر ہے کہ عظیم قومی مفاد میں تھا تو کچھ 2-3 ہیروئنچی سپاہی کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں. یہ تیر وہ ہے کہ جو لوٹ کر بھی آتا ہے, یعنی کہ جہاز 4-5 ہو گئے ہوں گے, بہت سارے ہو گئے تھے, ہاں زیادہ ہو گئے ہوں گے, انفیکٹ 4-5 ہزار. اچھا اب یہ جو ماڈل تھا ان کے لیے بڑا سکسیسفل تھا. تو جب 1980s-70s میں جب ساؤتھ امریکہ میں کونٹرا ریبلز اور سینڈینیسٹاز کا چکر شروع ہوا تو اس وقت ایک نیا ڈرگ آ گیا تھا, اور وہ تھا کوکین. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ CIA نے دیکھا, انہوں نے کہا اس میں تو لمبی کمائی ہے. تو اس وقت رومرز بڑے پھیل رہے تھے کہ جی یہ جو فنڈنگ کرتے ہیں نا CIA کونٹراز کی, کیونکہ دیکھیں سب لوگ چاہتے ہیں کہ سیلف فنڈنگ ایکسرسائز ہو. کانگریس نہیں چاہتا کہ آپ کو بار بار پیسے دینے پڑے, کہیں گے یار تم اب خود کچھ بزنس کرو تاکہ خود کماؤ اور خود خرچو, ٹھیک ہے. اور CIA بھی ظاہر ہے کہ ان کی جو بلیک آپریشنز ہے وہ فنڈ نہیں کرنا چاہ رہے, وہ دکھانا نہیں چاہ رہے تھے. تو یہاں پر کوکین اسمگلنگ شروع ہوئی. CIA نے ہمیشہ ڈینائی کیا, لیکن پھر ایک ٹیلی ویژن پہ انویسٹیگیٹو سیریز آئی جس نے اس پورے نیکسس کو ایکسپوز کیا. تو ہوا کیا کہ کونٹرا ریبلز گھس گئے ڈرگ ڈیلنگ میں. CIA نے ان کی ہیلپ کی, ناٹ اونلی فائنینشلی بٹ مٹیریلی, اور تاکہ آپ یہ مال بیچیں امریکہ میں, پیسے کمائیں اور امریکہ کے دشمنوں سے لڑیں. سو اگین امریکن پبلک پیڈ دا پرائس, اور وہاں کی پرائس. اچھا یہ جو لاؤس والی سٹوری بھی ہے یہ بھی کبھی سامنے نہیں آتی انٹل اے بک واز ریٹن, دا پالیٹکس آف ہیروئن ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا. سو یہ جو دونوں چیزیں ہیں, پہلے تو کہتے تھے یار تم تو سازشی ہو, تم کیا بات کر رہے ہو, امریکہ شریف تو ایسی چیز نہیں کر سکتا, کیا ہو گیا تمہیں. تو یہ ساری جرنلسٹ نے ہی ایکسپوز کی. اچھا اب کوکین کی اگر ہم بات کریں تو پابلو ایسکوبار کا ذکر ضروری ہے. ہاں, دا کوکین کنگ, اینڈ ایٹ ون ٹائم کنسیڈرڈ دنیا کا سب سے امیر انسان. تقریباً $50 بلین تھے اس زمانے میں 1980s میں. تو سوچیں اب کیا تھا, اتنا پیسہ تھا کہ ایک ہفتے میں $10,000 صرف ربر بینڈ پر خرچتے تھے. ربر بینڈ کیوں, کیونکہ پیسے کو باندھنا بھی پڑتا ہے, اتنا لمبا نوٹ. ٹھیک ہے, اب ایونچولی تو وہ مارا گیا, لیکن ابھی پابلو ایسکوبار کے جو بیٹے ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے, اس نے کہا کہ جی یہ تو کام کرتے تھے بھی CIA کے ساتھ, مانا کہ کبھی کبھی دشمنی بھی تھی, لیکن ان کا جو نیٹ ورک تھا وہ CIA یوز کرتی تھی. اچھا اب یہ ایک کامن تھیم آپ کو ملے گی, آپ یہاں یہ لوکل ایگزامپل آپ کا یہ عزیر بلوچ اور اس طرح کے نیکسسز بھی ہیں. جب آپ میں BLA کی بات کرتے ہیں اور وہ سارا وہ تو وہ یہ بھی ہے. اب اس میں ایک اور بات بھی ہے نا باس, کہ دیکھیں آپ اگر کوئی ایجنسی ہیں اور آپ نے کام کرانا ہے, جیسے فار ایگزامپل آپ نے ایران بارڈر سے کوئی لوگوں کو پار کرنا ہے, آپ کیا اپنا نیٹ ورک قائم کریں گے یا آپ کسی موجودہ نیٹ ورک کا استعمال کریں گے؟ آپ وہی روٹس استعمال کریں گے جو اسمگلرز اور استعمال کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے آپ کو ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے, اور دوسرے ابھی نیکسٹ ایگزامپل میں آپ کو بتانے والا ہوں, کہ آپ کو ڈینائبلٹی چاہیے.
ٹھیک ہے ہمیں کیا پتا, ہمیں تو نہیں پتا. یہ مطلب یہ کرنل مبشر تو نہیں تھے, ایرانی گنڈا تھا, اس نے کیا ہے, ایرانی تیل آ رہا ہے, you know, and things like that. اور اس کی بھی آپ کو hundreds of examples ملیں گے around the world to carry out covert operations. اور اس پہ میں آپ کے فیوریٹ کا مینشن کروں گا, مرحوم فیڈل کاسٹرو. ٹھیک ہے, ہوا کیا کہ جب کیوبا میں ان لوگوں نے ٹیک اوور کیا تو اس سے پہلے تو کیوبا میں پروسٹیٹیوشن, جوا, شراب مطلب کھلا عام تھا, چکلا تھا فار نارتھ امریکا ان اے ویری ریئل سینس. اور وہاں پہ سارا جو جوا کون کنٹرول کر رہا تھا, امریکن مافیاز. ٹھیک ہے, تو کیوبا میں کاسٹرو آئے, سارے کسینوز کو نکالا, تو امریکن مافیا کو تو بہت لمبا نقصان ہوا. اچھا سی آئی اے کو بھی بہت لمبا نقصان ہوا کہ یار ایک پرو سوویٹ کمیونسٹ ہمارے سے پتہ نہیں کتنے 60 کلومیٹر دور, 100 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے. تو اگین انٹرسٹ کو انسائڈ, تو وہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ یار ہمیں ایک بندہ چاہیے ان کو مارنے کے لیے جو کیوبا کو اچھی طرح سے جانتا ہے. تو ایک سی آئی اے ایجنٹ نے کہا کہ مجھے پرمیشن چاہیے ٹو کانٹیکٹ دا مافیا. سی آئی اے چیف نے اپروو کیا, اس نے کہا یار لیکن کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے. ان لوگ, یہ لوگ بھی کاسٹرو سے اتنی نفرت کرتے ہیں جتنی ہم کرتے ہیں, اور ان کی وہاں پر لمبی نیٹ ورک ہے. تو انٹرسٹنگلی ان کو کون سا بندہ ملا, ہوان اورتا, جو ایک کیوبن آفیشل تھا اور جس نے پیسے بورو کیے ہوئے تھے مافیا سے. تو انہوں نے کہا کہ مافیا نے کہا کہ بھائی آپ کو مافیا سے معافی چاہیے, کاسٹرو کو مار دو. تو this happened there. میں آخر میں جو ہے نا وہ دوبارہ لیاری کی طرف آنا چاہتا ہوں. جی جی, یہ ہے عزیر بلوچ نسل کا ہے نا کردار. یہ ایوب خان کے زمانے سے کام شروع ہو گیا تھا. کنونشن مسلم لیگ کے لیے 2 دادا گیر تھے, شیرو اور دادل لیاری کے, جو کہ مخالفین کے جلسے ڈسرپٹ کرنے کا کام کرتے تھے. اچھا آج کے لحاظ سے بڑا انوسنٹ سا کام کچھ نہیں تھا کر دیا. اس کے بعد ایک کردار داخل ہوا, کالا ناگ. یس, فیمس کالا ناگ. تو یہ سفر وہاں سے شروع ہوا ہے, اور جیسے جیسے طاقت بڑھتی گئی, ٹکڑے ہوتے چلے گئے, تو لوگ نئے لوگوں کے لیے, نئی ایجنسیوں کے لیے, نئے اداروں اور نئی سیاسی جماعتوں کے لیے استعمال ہوتے چلے گئے ہیں. تو یہ تقریباً 50-60 سال پرانی تاریخ ہے جو اب تک چلی آ رہی ہے. سر اس سے بھی انفیکٹ آپ پیچھے جا سکتے ہیں, اور آپ کو 1000 سال پہلے بھی اس طرح کے ایگزامپلس ملیں گے کہ آلویز یوز لوکلز, اور جب وہ بہت بڑے ہو جائیں تو پھر وہ ان کو آپ کو ایلیمینیٹ ہی کرنا پڑتا ہے, اور انٹیلیجنس کی گیم ہی ایسی آپریٹ کرتی ہے. مطلب یہ ہے کہ لیاری کا موجودہ جو اب غفار ذکری ہے وہ ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا ابھی. تو لیاری شکر اللہ تعالیٰ بہت بہتر ہے. I don't know آگے کیا ہوگا, جب خراب ہونا ہوگا ہو جائے گا. اچھا اب یہ تو بات ہو رہی ہے نا 70s 80s کی, تو اب تو مطلب obviously دنیا ترقی کر گئی ہے. یورپ میں تو کم از کم ایسا نہیں ہوتا ہوگا, لیکن ایسا نہیں ہے. سلویو برلوسکونی کے دور میں بھی, جی, اور وہ کب کی بات ہے, خل 10 سال پہلے کی بات ہے. ایک ایکسپوزے آیا اٹلی میں کہ اٹالین انٹیلیجنس ایجنسیز مافیا باسز, اور میں اب اٹالین مافیا کی بات کر رہا ہوں جو امریکن مافیا کا باپ ہے, خاندانی کوسا نوسٹرا, وہ مافیا باسز کو پے کر رہی تھی جو اس وقت جیل میں تھے قتل کے الزام میں یا کسی بھی الزام میں, کہ آپ ہمیں ذرا انٹیلیجنس دینا ہے, آپ کا تو ہر گلی گلی میں بندہ ہوتا ہے نا, تو اب ہم گلی گلی پہ تو نیٹ ورک نہیں قائم کر سکتے کہ موجودہ نیٹ ورک کا استعمال کریں. رشیا پہ بھی یہی الزام ہے کہ براتوا ان کی جو بہت بڑی ایک مافیا ہے, ان کو بھی یوز کیا جاتا ہے ناٹ جسٹ انٹرنلی, اگین یہی بات کہ دوسری الیکشن ریلیز کو توڑنا, اپوزیشن پر ڈنڈا کرنا, تمام طرح کی خدمات میسر ہیں. یس یس, تو دیز آر رینٹل ایجنسیز ایسینشلی. تو ٹھیک ہے, اور بات نہیں کرنی تو وقفہ کرنا. آئی تھنک اتنا ہی ہے, کافی بات ہو گئی. چلیں وقفہ لے لیں. نیف, اس کا جوائی اور 2 بھتیجے اور ایک اس کا بیٹا اور ایک نیف خود, ان سب نے میرے آنکھوں پر, یہاں دل کے پاس, پورے جسم پر, اور نل بھی کاٹ دیے اور پورے جسم پر وار کیا, اور میرا پٹا اتار کر پھا دے دیا, اور پھر منہ میں مٹی ڈال کر چلے گئے. منہ ادھر ٹھڈے بھی مارتے رہے. یہ ہے 15 سالہ محمد عائش, جو کہ سندر کا رہائشی ہے. رائیونڈ کے لاہور کا جو علاقہ ہے, جہاں آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم کا
आबाई घर भी है, सुंदर स्टेट, हाँ सुंदर स्टेट है। वहाँ पर इस बच्चे को वहाँ का एक लोकल काउंसलर ने मुबैना तौर पर और अपने रिश्तेदारों के साथ इसकी आँखों में सुए मारे, चाकू मारे और जो नाजुक हिस्से हैं वो भी काट डाले। और उसकी वजह ये हुई कि ये एक लड़की को जो कि बताया जाता है उन काउंसलर साहब की साहबजादी हैं, उनको कोई नोट्स देने गया था तो उनके वालिद साहब को शक हुआ और उन्होंने इस बच्चे को इस बर्बरियत का निशाना बनाया। पुलिस ने केस रजिस्टर किया। उसके बाद अभी तक जो मुल्ज़िमान हैं उन्होंने प्री अरेस्ट बेल कराई हुई है और आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में केस पेश हुआ तो उन्होंने कहा कि पुलिस को हुक्म दिया कि इनके जो तफ्तीश है वो अब इनके साथ की जाए, जैसे ही प्री अरेस्ट बेल उनकी ख़त्म भी होती है और उनको शामिल तफ्तीश भी किया जाए। वजह ये है कि तफ्तीश नहीं हो रही इस पूरे ये वाक़या जो है ये पुराना है, चंद हफ्ते पुराना है। अच्छा, हाँ 27 फरवरी का वाक़या है। कल ये सामने आया, कल उन्होंने लड़की की जो वर्सा हैं, ये जो काउंसलर हैं, इनके घर के सामने मुजाहरा भी किया है और फिर चीफ जस्टिस से कहा कि आप मुदाखलत करें, इस पूरे केस को टेक ओवर करें। पुलिस जरा ये उसमें भी शायद इनके वालिद साहब ने ये भी कहा है क्योंकि जो अक्यूज्ड हैं अकॉर्डिंग टू हिम वो मुस्लिम लीग नून के काफी करीब हैं। बिल्कुल सही है, वो मैं उनके वालिद साहब से भी बात हुई वो भी। लेकिन पहले सुनिए वालिदा इस बच्चे के बारे में क्या कहती हैं। मेरा बच्चा बहुत लायक था और टीचर बनना चाहता था। मेरे बच्चा दुनिया में रोशनी फैलाना चाहता था और मेरे बच्चे की ही रोशनी छीन गई है, छीन ली गई है, छीन गई नहीं है, छीन ली गई है। मेरी वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है, अपील है, मैं हाथ जोड़ के मिन्नत करती हूँ मेरे बच्चे को इंसाफ दिया जाए, क्योंकि मेरे बच्चे पे जुल्म करने वाले गलियों में दंदनाते फिर रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जाए कड़ी से। जी अब ये क्यों हुआ मुझे नहीं समझ आती कि इतनी बर्बरियत का मुजाहरा क्या हम। अच्छा नहीं, ये देखो ये फिर क्लीशेड बात हो जाएगी। ये हर दूसरे तीसरे रोज़ खबर आती रहती है, वो 3 साल बच्ची का वो भी अखबार में छपा हुआ है। अच्छा इस तरह की चीज़ें कि आदमी को हमें शर्म आती है कि किस तरह बयान करें इस तरह के वाक़यात, लेकिन क्या करें, इतनी कसरत से होते हैं कि बयान करना पड़ता है। बात ये है कि ये वाक़यात होते रहेंगे, आई एम सॉरी। उसकी वजह यह है कि जब मुझे ये यकीन है कि मेरी गर्दन नहीं पकड़ी जा सकती, 1000 लूप होल्स हैं, कन्विक्शन रेट अगर 100 रेपिस्ट गिरफ्तार होते हैं तो शायद 1.5 को या 2 को सज़ा मिल जाती है। बहुत बड़ी बात है। कोई बच्चे के साथ अगर कोई ज़्यादती करता है या यही लोग हैं, यही लोग आप देखिएगा कुछ दिनों बाद खबर आएगी कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया, इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन बीच में पड़े, मुअज़्ज़िज़ीन इन्वर्टेड, अच्छा, और उन्होंने जनाब सुलह सफाई करा दी, ख़ानदान को कुछ पैसे थमा दिए गए, अल्लाह खैर सल्लाह, और उसके फ़ौरन बाद इसी तरह का या इससे ज़्यादा भयानक वाक़या आ जाए। लेकिन आप ये देखें उस बच्चे की मतलब आंखें आपने फोड़ दी और उसके जेनिटल्स आपने चॉप ऑफ कर दिए, आपने बिल्कुल मतलब सारी ज़िंदगी के लिए उसको वो कर दिया। पुलिस की जो बिल्कुल इसमें बेहिसी कह लें, और मैं सिर्फ आप चाह रहा हूँ कि सिर्फ वालिद साहब की आप ये बात सुन लें कि वो कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ। ज़रा वालिद साहब जो जावेद साहब हैं उनका भी आप सुना दें, वो क्या कहते हैं। मैं उस तो बाद FIR कराई, थाणियां दे कचहरियां दे चक्कर ला रहा, मेरी कोई नहीं सुन रहा। उनके नाल है गुलजार गुज्जर MPA साहब नून लीक दा, वो वोटां की वजह तो उनकी हेल्प कर रहा। सर मैं जिधर जाना वो फ़ोन कर देंदा, जे डिप्टी को जाना अगे फ़ोन कर देंदा, मेरी सर कोई सुनता ही नहीं। अगों मैनू धक्के मारते ने, दबाते ने कि नीफ का नाँ क्यों लेना। मैं सर उतों धक्के खा के आ जाना, मैं जे अदालत ही जाना उतों बेल करवा लेंदा। यार अब ये भी तो एक क्रिमिनल पॉलिटिकल नेक्सस है बिल्कुल कि जी वो असर रसूख का बंदा है, उसके पास इतने वोट हैं, हम उसको कैसे नाराज कर सकते हैं। और आपने कहा कि इस तरह की बर्बरियत अपनी देखी, बॉस एसिड थ्रोइंग क्या होती है, आप उनकी शक्ल देखें उनके बाद, उसके बाद क्या होता है, कितनी कन्विक्शन होती है, नहीं होती। हाँ मैंने खुद केसेस देखे कि 2 कनाल जमीन के ऊपर 90 साल की नानी अम्मा से लेके 4 माह के बच्चे को कुल्हाड़ियों से काट दिया, कौन जेल गया उसके लिए।
کوئی نہیں. ہم بات کرتے ہیں بڑی گڈ گورننس اور ڈولفن فورسوں کی, لیکن پوائنٹ ہے کہ اس لیول پر تو کبھی نا انصاف ملا ہے, اور بدقسمتی سے میں نہیں خیال کہ کبھی ملے گا بھی. صحیح, اوپر سے ہم اس کو غیرت کا نام دیتے ہیں, ہم اس کو رسم و رواج کا نام دیتے ہیں, ہم اس کو جرگوں کا نام دیتے ہیں, ہم اسے کچھ بھی کہہ لیں. قرآن سے شادی سے لے کے مطلب ہر چیز ہمارے معاشرے میں آ کر جائز ہو جاتی ہے. اپنے اندر کی درندگی کو جسٹیفائی کرنا ہے نا, تو آپ اس کے اوپر کچھ بھی لیپ لگا دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. چیز تو ایک ہی ہے نا. ویسے میں 10 بار سوچوں گا, اگر فرض کریں کہ میں اس لڑکے کی آنکھوں میں سوا گھونپنا چاہوں, یا اس کے ساتھ وہ کرنا چاہوں, اس کے جو نازک اعضاء ختم کرنا چاہوں, میں اس لیے 10 بار سوچوں گا کہ پہلے میں سوچوں گا کہ میرے واقف کاروں میں کون کون ہے, اور اگر میں یہ سب کر دوں تو میرے چھڑا کون سکتا ہے, یا ایٹ لیسٹ میری مدد کون کر سکتا ہے. اگر میں اس نتیجے پہ پہنچوں, ایک تو ہوتا ہے کہ فوری غصے میں کر دوں, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اگر میں اس نتیجے پہ پہنچوں کہ یار تو پھنس جائے گا, تیرے پیچھے کوئی نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے, آدھا امکان ہے کہ میں وہاں رک جاؤں اور میں دوسرے چینل استعمال کروں ریڈریسل کے. مطلب ہے کہ لا ہے تو لاوارثوں کے لیے نا. ہاں, لا اور لاوارث, ٹھیک ہے. اچھا, یہ اب آپ دیکھیں نا, ہم اب روزانہ کریں. اچھا, اب مسئلہ یہ کہ اس میں سے بھی پھر وہ ختم ہو جاتا ہے کہ یار یہ کوئی روزمرہ زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. مثلا قصور کا واقعہ ہے وہ جو ویڈیوز والا ہے, 20 بچوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. اب اتنا میگا سکینڈل جو ہے اس کا بھی کیا بننا, تو اس انڈیویجول کا بھی کیا بن جائے گا. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی تھی ابھی, جو 4 سالہ 7 سالہ لڑکی کی, یہ بھی تو قصور کی ہی انسیڈنٹ ہے نا. تو اگر وہ پروسیکیوٹ ہوتے, ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ سوچتا. ایک سرگودا کا جو آدمی پکڑا ہے جو کہ بالکل وہ بھی چائلڈ پورن ویڈیوز بنا رہا تھا, اور وہ باہر انہوں نے جو ہے انہیں کہا کہ بھائی آپ کے ہاں یہ بندہ بیٹھا ہے, ہمارے یہاں اندر سسٹم میں کوئی ایسا جو چیک نہیں ہے کہ ہم یہ چیز لا فلی پولیس یا وہ جو پیر صاحب سرگودا میں جنہوں نے 20 لوگ مار دیے, ان 20 کے خاندانوں کا ایک آدمی بھی جو ہے وہ آگے گواہی دینے کو تیار نہیں ہے, اس لیے کہ سب لوگ دل سے مانتے ہیں کہ وہ پیر ہیں, انہوں نے کوئی مصلحت سمجھی ہوگی تو یہ کیا ہوگا, اور پیر صاحب غلط نہیں کر سکتے. اب جب ذہنی لیول یہ ہونا, تو یہ ہم جو فضول قسم کا وقت ضائع کرتے ہیں نا اس طرح کی چیزوں میں, ٹھیک ہے ہمیں بھی اپنا پیٹ بھرنا ہے, لیکن ہونا ہوانا کچھ نہیں ہوتا ہے. جسے کہتے ہیں نا دلوں پہ مہر لگا دی گئی ہے, وہ اس کی تفسیر آپ ہر طرف دیکھ سکتے ہیں اپنے معاشرے میں. یہیں پہ پھر خدا حافظ پہ بات ختم کرتے ہیں, کل پھر ملیں گے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.